حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان کے اوپر، ایک بار بازار میں گئے، ڈھونڈ کے لائے، کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے، بابا کھا لو۔ جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، 90 سال کا بوڑھا، اس نے دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا، اس نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آتش پرست تھا، وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم النار، شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے، یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے، ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھانے کا لقمہ نیچے رکھ، کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے آگ نے، یہ میرے رب نے دیا ہے، اگر کھانا میرے دسترخوان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو، بسم اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم نے کہا بھاگ، چل اٹھ، نہیں کھلاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کے لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا، جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے، اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے، اب تم آگ کے نام لینے پر بھی ہم کو کھلانے کے لیے تیار، ایسا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ آئے ابراہیم تم تو اس بڈھے کو آج اپنے دسترخوان پہ لائے ہو، اس بڈھے کی عمر تو 90 سال ہے، 90 سال، 90 سال کی زندگی میں اس بوڑھے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، اس بوڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ 90 سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، ہم اس کو سلا رہے ہیں، ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، بیمار ہوتا ہے ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا اپنی ہوا میں، پانی میں، غذا میں، کھانے میں، تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ آئے ابراہیم 90 سال سے اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا ہے، 90 سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ کھلاؤ، یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں۔ جب بوڑھے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑھا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر، تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے، اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو اس واقعے نے کلیئر کر دیا ہے، اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا پلا رہا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہو، یا جو ہمارے ہمدرد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں ہم اپنے گھر کے کھانے کے دسترخوان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو کھلائیں۔ اور یہ مندر کا پجاری ہے، دیوی دیوتاؤں میں آستھا رکھتا
दम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्स देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो, माँ एक हो, तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या, अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है, फला ये, सोचता हूं कभी गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम परशुर, उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशु और एक ही माँ है हिवती या शतरूपा। तुम एक ही बाप आशु के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं बनाई, बनाई हैं। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेर शाहबादी है, ये सूरजापुरी है। हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना, कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जीस नाम के 3-4 पैदा हो जाएं, पुलिस जर्जीस को पकड़ने आ रही है। ए जर्जीस को देखा? कौन जर्जीस? हमारे गांव में तो 6 जर्जीस हैं। अब बिरादरी, अच्छा वो फल, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, हाँ, अच्छा वो तेली, हाँ हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ हाँ हाँ, तो ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो।
بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ, جن کے پتی نے, جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے, خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا. زہار کہتے ہیں عربی میں, ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا, اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں, انت علیہ کا زہر امی, آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے, میرے قریب نہیں آنا بک. تو عرب کے اندر یہ دستور تھا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, تو وہ حرام ہو جاتی تھی. اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا, بلکہ شوہر کے اوپر, پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے, ماں کی طرح اس کی سیوا کرے. اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا. غصے میں کہہ تو دیا, لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, جب سارے راستے بند, تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو. تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا, تم ان سے دور رہو. کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو, اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو, جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے. مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی, سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا. چلی وہ, اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا, مسجد نبوی سے نکلتی ہے, اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے, مسجد نبوی کے دروازے کو دیکھتی ہے, حجرہ اور مسجد قریب قریب, مسجد نبوی کے دروازے کو دیکھتی ہے, مسجد میں گھس جاتی ہے, وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی, لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی. اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے, بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا؟ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے, ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے. ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی؟ اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے. اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. اے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متعین کر دو شوہروں کے لیے تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے, اور اگر حرام کر لے تو اس کے اوپر ایک کفارہ ایک جرمانہ عائد کر دو کہ یہ جرمانہ لگا دو اور وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے. جبرائیل امین آتے وحی لے کر, ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں
کیا ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پاک کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ بدل دیا، اور اس ایک عورت کے راستے، ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرمانہ عائد کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اس زمانے میں غلام چلتے تھے، آج تو چلتے نہیں ہیں۔ غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں، جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں بطور سزا کے۔ یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے، سزا والے روزے کنٹینیو، کیونکہ سزا میں مزہ تبھی ہے جب سزا کا احساس ہو۔ کنٹینیو سزا، شہرین متتابعین، کنٹینیو ریگولر۔ 55 روزے آپ نے رکھ لیے، 55 روزے رکھ لیے، چلو ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سستا لیں، پھر 5 بعد میں پورے کر لیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، چلو ایک دن سستا کے 5 اور بعد میں رکھ لیں گے، تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوجھ کر، وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے 55 روزوں کو بیکار کر دے گا۔ اب آپ پھر سے 1 سے لے کر 60 تک رکھو، یہ 55 بیکار۔ ہاں، عذر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ 55-56 روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی، اس عذر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کر لیں۔ عذر اور بیماری کی بات الگ ہے، لیکن بلا عذر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار، پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا۔ بالکل ٹی بی کا کورس ہے یہ، 9 مہینے دوا کھانا ہے، دوا کھا کھا کے اکتا گئے، 8 مہینے کھائی، 1 مہینہ چھوڑ دی، 1 دن 2 دن کے لیے چھوڑ دی، یہ کورس بیکار۔ اب پھر سے 9 مہینے کھاؤ، 1 سے لے کے 9۔ اور اگر 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ اب 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار 60 کو بلا کر کھلا دو، یا 10-10 کر کے 6 مرتبہ میں کھلا دو۔ آج 10 کو کھلا دو، کل 10 کو کھلا دو، پرسوں 10 کو کھلا دو، 10-10 کر کے 6 دن میں کھلا دو، 5-5 کر کے 12 دن میں کھلا دو، 1-1 کر کے 2 مہینے میں کھلا دو 60 دن۔ لیکن جب تک 60 مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے، اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے، جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے، تو 60 کو ایک دن پھلا کے کھلا دو۔ چلو ایک ہی دن بلاؤ 60 مسکینوں کو، اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا، صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے 60 مسکینوں کو کھلا دیجئے، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب آپ اپنی بیوی بنائیے، لیکن اس ایک عورت کی گفتگو، اس ایک عورت خولہ بنت سالمہ کی دعا کو اللہ نے سنا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا، اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی، اور اللہ کے نبی نے جب کہا تھا خولا میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی۔ لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا، اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے، اے محمد، تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا، تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا،
تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے، میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ ڈرنے والی عورت تھی۔ اور جانتے ہو، کاسٹ مت پوچھو، قوم مت پوچھو، برادری مت پوچھو، اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے، کمر جھک چکی ہے۔ حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاٹھی کے اشارے سے حکم دیا، رک۔ حضرت عمر نے گھوڑا وہیں روک دیا، اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے، ادھر آ۔ حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تصور کیجئے وہ خولہ بنت ثعلبہ جو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہے، وہ خولہ بنت ثعلبہ جس کی کمر جھک چکی ہے، وہ خولہ بنت ثعلبہ جو لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے، حضرت عمر کو للکارتی ہے۔ عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت ثعلبہ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور عمر بھی وہ عمر جو 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 1 بیگہ نہیں، 2 بیگہ نہیں، 1 ایکڑ نہیں، 2 ایکڑ نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو، وہ عمر اس کے پاس آتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے نیچے جھک، تیرے کان میں کچھ کہنا ہے۔ حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا، خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا، لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا، نہ آج تک کسی کو پتا چلا۔ لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے، امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے۔ ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے، کسی کو بھیجتی، آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا، اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، اس نے کہا جھک، آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، نوجوانوں اس جواب کو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھیوں، میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں، میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے، کسی کو بھیجے، لیکن میں اترا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کان نیچے کر، میں نے کان نیچے کیا۔ اے ساتھیوں، میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا، اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکا، اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی، یہ وہ عورت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے۔ جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا ریجیکٹ نہ کرتا ہو، عمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے۔ جس کی بات عرش والے نے سنی ہو، اس کی بات کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب، کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی قوم ہو، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد
اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے، اس کو دیکھیے۔ اور ایک دو واقعات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی